آپ ذرا سوچیں کہ لوگ کہتے ہیں ہم کتاب ہی تو چھاپ کے تقسیم کر رہے ہیں نا، اور کیا کر رہا ہے؟ اور بھی تو بڑی لوگ کتابیں چھاپتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ کتاب کیا ہے؟ ہمارے سارے لوگ تو نہیں نہ پڑھتے کتابیں، سارے لوگ تو قرآن پاک نہیں نہ پڑھتے۔ یہ تو قربان جائیں، شکر ادا کریں کہ ہمارے ملک پاکستان میں مدارس موجود ہیں، علماء موجود ہیں، اہل علم، اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، بزرگان دین، جو مفتیان کرام موجود ہیں کہ جو لوگوں کو بتاتے ہیں دین کے حوالے سے، جو لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہمارے یہاں پہ اسلام کسی نہ کسی صورت میں پھر بھی موجود ہے، پھر بھی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، لوگ شرم و حیا کی کچھ نہ کچھ تو پابندی کرتے ہی ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں نا، کسی نہ کسی انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو دل کرتا ہے یار ہم لوگ بھی قرآن پاک کا ترجمہ سمجھیں۔ اور اگر ایک بندہ اس کے سامنے ایسا قرآن آ جائے تفسیر صغیر جس کو قادیانیوں نے لکھا، اور وہ جس میں توبہ نعوذ باللہ جہاں جہاں حضور کا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اس کی جگہ انہوں نے مٹا کے قادیانی کا ذکر کیا ہوا ہے، تو وہ تو پھر اسی کو نبی سمجھے گا، اور جب وہ اس کو نبی سمجھے گا تو وہ مکہ اور مدینہ جانے کی بجائے وہ تو ربوہ جائے گا، چناب نگر جائے گا، وہاں پہ جائے گا۔ تو اندازہ کرنے کتنی بڑی بات ہے اور بڑی افسوسناک بات ہے۔ تو اسی لیے اس وقت ہمارے پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں ویسے تمام مسلمان سراپا احتجاج ہیں، اور پورے پاکستان میں جتنی ہماری اسلامی تحریکیں ہیں، یہ صرف اسلامی تحریکوں کا کام نہیں ہے، یہ تمام ہمارے مسلمانوں کا کام ہے۔ مانگتے وقت تو ہم دیر نہیں لگاتے، ہر وقت کہتے ہیں اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں عطا کر دے، ہمیں روٹی رزق مل جائے، ہمیں بیٹے عطا ہو جائیں، بیٹیاں عطا ہو جائیں، ہماری جائیدادیں بن جائیں، ہمیں یہ بن جائے وہ بن جائے۔ اور لیکن نبی کی شان کے بارے میں بات آئے تو ہم چپ کر جاتے ہیں، مولویوں کی بات آئی یعنی پیروں کی بات ہے وہ آگے کریں، لے جی یہی مدرسے والے کھاندے نے بہت آتے یہی گل کریں، تسی نہیں کھاندے، تسی نہیں پیٹ اپنا بھر دے، سرکار کے نام پر تو سارے کھاتے ہیں، جب بات آ جاتی ہے سرکار کے نام پر کھانے کی تو ساری تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب جان دینے کی بات آتی ہے تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جبکہ صحابہ کرام میں جو حافظ نہیں تھا وہ بھی جنگ کے لیے گیا، اندازہ کریں، جو گھوڑوں کے استبل میں کام کر رہا ہے وہ بھی جنگ کے لیے گیا، جو تلواریں بناتا ہے وہ بھی جنگ کے لیے گیا، جو پڑھاتا ہے وہ بھی جنگ کے لیے گیا۔ تمام صحابہ کرام کے پاس اور کچھ ہو نہ ہو تلوار ضرور ہوتی تھی اپنے گھر کے اندر۔ آج دیکھ لیں ہمارے گھروں میں تلوار نام کی کیا کوئی ایسے جہاد نام کا تو ذکر ہی نہیں کیا جاتا، او پاویں لڑتے رہیں، لڑ مڑ کے ایک دوسرے نو جائیداد کی خاطر گولیاں مار دیں، لیکن کبھی سرکار کے لیے کچھ کیا؟ اپنے پارٹی لیڈروں کے بارے میں تو سن نہیں سکتے ہم لوگ، ذرا سی بات نہیں سن سکتے، بھائی پارٹی لیڈر کے بارے میں کچھ کہیں کہ دیکھیں اگلا آپ کو چیر پھاڑ کے رکھ دے گا، ایسے ہی ہے نا۔ نواز شریف کو کچھ کہہ دے تو اس کا کارکن، عمران خان کا کارکن، فلانے کا کارکن، ٹمکانے کا کارکن آپ کو چیر پھاڑ کے رکھ دے گا، لیکن جب سرکار کے بارے میں کوئی بے ادبی کرے، گستاخی کرے، وہ چھڈو یار مولویاں دی گلاں، اور مولوی کی تیری بات ہے بھائی، یہ تیرے نبی کو کہا جا رہا ہے، تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ وہاں پر اپنی غیرت کو جگاؤ، وہاں پہ مردہ ضمیر بن جاتے ہو آپ لوگ، تو مردہ ضمیر نہیں بننا، بے غیرت نہیں بننا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب جب آپ باہر نکلے نا ختم نبوت کے لیے تو کسی نے کہا حضور آپ تو درویش ہیں، فقیر ہیں، آپ تو آستانے میں بیٹھے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ فرمایا ہم سے ایسے بغیرت فقیری نہیں ہوتی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب جو اہل بیت میں سے ہیں، حضور کی آل میں سے ہیں، فرماتے ہیں ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی کہ میرے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے، مہر علی اپنے گھر میں بیٹھا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، تسبیحیں پڑھتا رہے۔ اور یہ وہ دور تھا جب اس نے قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تو کتنے اولیاء اللہ ہیں، بزرگ ہیں، جن کو خواب میں مراقبے میں سرکار تشریف لے کر آئے، فرمایا کہ باہر لوگ جو ہیں وہ میری امت کو بھڑکا رہے ہیں، وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا رہے، تم یہاں پہ تسبیحیں لے کے بیٹھے ہوئے، چلو باہر نکلو جا کے۔ یہ دیکھیں امیر المجاہدین کتنی بڑی بات ہے۔ ہماری اگر ہوش میں دیکھا جائے، ہماری عمر میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، ہم نے اگر پیر مہر شاہ صاحب کا دیدار نہیں کیا یا ان کو ختم نبوت کے لیے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو ہم نے کم از کم امیر المجاہدین کو تو دیکھا کہ دیکھیں معذور ہیں، ایک ویل چیئر پر ہے، اور ایسا بندہ تو کہتا ہے یار چھڈو میرے کو اپنے کام نہیں ہوتے، میں باہر کی کرن جاواں۔ اور انہوں نے اس حالت میں بھی ماشاءاللہ گلی گلی، گاؤں گاؤں، شہر شہر جا کر لوگوں کو بتایا، مسجد سے اندازہ کریں، منبر و محراب سے باہر نکلے، گھر سے باہر نکالا، لوگوں کو بتایا کہ یہ مسئلہ صرف مولویوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ تم سب کا ہے۔ اگر آج تم حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے باہر نہ نکلے تو قبر میں پھر کیا ہوگا؟ جب قبر میں جاؤ گے نا تو دونوں دیواریں ایسے آ کے ملیں گی تمہاری، دائیں کی پسلیاں بائیں اور بائیں والی دائیں ہو جائیں گی، اندازہ کریں تمہارے سر پہ جا کے نا گرز مارے جائیں گے۔ تو تھا جب نبی کے مخالف باتیں کی جا رہی تھی، جھوٹی نبوت کے دعوے ہو رہے تھے، تو خاموش تھا، تو نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ عطا کیا تو تجھے بول تو سکتا تھا نا منہ سے،
برا تو کہہ سکتا تھا نا، تو نے برا بھی نہیں کہا، بولا بھی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ پتہ چلے گا کہ کون حضور کا غلام ہے اور کون حضور کا غلام نہیں ہے۔ بس دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کا علم حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، بچوں کو، اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو یہ بتانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر میں اور آپ نہیں بتائیں گے نا تو پتہ نہیں باہر کیسا لٹریچر مل رہا ہے، اور ہمارے بچے پتہ نہیں کیا کیا کچھ پڑھ کے آ جاتے ہیں اور پھر لبرل بن جاتے ہیں، دیسی لبرل یا دیسی سیکولر بن جاتے ہیں، پتہ کخ نہیں ہوتا، دلیل ان کے پاس کخ نہیں ہوتی، آگے لڑی جا رہے ہوتے ہیں ہم سب۔ جب ہم ان کو دلائل دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بیٹا قرآن پاک میں تو یہ لکھا ہوا ہے اور تم کن کے پیچھے لگ گئے ہو، ہم نے تو مولا علی پاک کے پیچھے لگنا تھا، ہم نے تو دادا حضور کی بارگاہ میں جانا تھا۔ یہ ہمارے بڑے ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہ صرف بیان کیا بلکہ پھیلایا بھی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ دیکھیں آج یہ لوگ جتنی مرضی کوشش کرتے ہیں، آج بھی پوری دنیا میں میرے نبی کا ذکر سب سے زیادہ بلند ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کچھ لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں نا، سوچ رہے ہوتے ہیں، پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی تو تدبیریں کر رہا ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے پوری دنیا میں نعرہ لگوا دیا، لبیک یا رسول اللہ۔ بس ہم بھی مل کے نعرہ لگائیں، پھر انشاءاللہ دعائیں خیر کرتے ہیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ تاجداری ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجداری ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجداری ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ دعا ہے رب العالمین کی حاضری اپنا بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔